حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ۔ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، حور و ملائک سب پڑھے صلو علیہ وآلہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پڑھنے والا ابھی درود ختم کر کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اس کی حاضری سرکار کی دربار میں لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ذوق شوق سے مسجد گونجے، پتہ چلے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے، یوں محبت سے درود پڑھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب پڑھ لیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضرات محترم، اس مجلس میں الحمدللہ کافی تعداد میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی سامعین یہاں تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں ذکر مصطفیٰ کی برکت سے پوری فرمائے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا کی آمد بڑی نرالی ہے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور اتنی بھی انسانیت آج تک آئی ہے یا قیامت تک آئے گی، ان کا تعارف ان کی پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کون ہے، کس کا بیٹا ہے، خاندان کون سا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیدائش بے مثال، آپ کا وہ شہر جس میں آپ تشریف فرما ہوئے، وہ شہر ساری کائنات کے شہروں سے نرالا۔ جہاں آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، وہ کائنات کی دھرتیوں سے اعلیٰ۔ اور اللہ نے میرے آقا پر جو کتاب نازل فرمائی وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو امت نصیب فرمائی حضور کی نسبت کی برکت سے، اس امت کو ساری امتوں کی اللہ نے سرداری نصیب فرمائی۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ہے۔ کسی کی آمد سے پہلے، کسی کی پیدائش سے پہلے کسی نے کوئی دعائیں نہیں مانگی۔ ابراہیم تشریف لائے، کسی نے نہیں دعا مانگی کہ یا اللہ ابراہیم کو بھیج دے۔ موسیٰ کلیم اللہ کائنات میں تشریف لائے، کسی نے دعا نہیں مانگی۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء وہ ہیں
جس کی انتظار میں نبیوں نے اپنی زندگیاں گزار دی اور دعائیں مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، وہ کون نبی ہے جس کے لیے نبی دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد سبحان اللہ۔ اس لیے کسی نے فرمایا گن گائیں جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، گن گائیں جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، وہ دو جہاں کے مدعا صلی اللہ یہی تو ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مقصود کائنات ہیں، جن کی شان یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا کا لما اظہرت الربوبیت، میرے محبوب اگر آپ کو دنیا میں میں نے نہ بھیجنا ہوتا میں اپنی ذات کو ہی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ پھر میرے آقا کو جب اللہ نے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا تو 1,24,000 نبی تشریف لائے، کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی تحصیل کا نبی، کوئی کسی ضلع کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی۔ ایک نبی ایسا آیا رب العالمین نے ساری حدیں ہی ختم فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں آسمانوں کا رب، تو آسمانوں کا نبی، میں فرش کا رب، تو فرش والوں کا نبی، میں درختوں کا رب، تو درختوں کا نبی، میں پہاڑوں کا رب، تو پہاڑوں کا نبی۔ غرض یہ کہ ساری مخلوقات کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ساری انسانیت کے نبی، ساری مخلوق کے نبی، بلکہ میرے محبوب تو وہ ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرما دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امین ہے دربار مصطفیٰ۔ جبریل کھڑے ہیں حضور کا چوکیدار بن کے اور سارے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے میں امام الانبیاء کے گھر کی چوکھٹ کی چوکیداری کر رہا ہوں۔ اس لیے پھر کسی نے فرمایا نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان و شوکت سے آئے محمد۔ ایسی شان لے کر کوئی نبی نہیں آیا جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے۔ حضور کے ساتھ کائنات کی ہر چیز نے محبت فرمائی ہے، صرف انسانوں نے نہیں۔ ہم نہ یہ کہیں کہ جی ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے نعوذ باللہ حضور پر احسان فرما دیا ہے۔ فرمایا تم کیا ہو؟ اللہ کریم نے فرمایا میں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ حضور سے محبت کرتے ہیں، درخت حضور سے محبت کرتے ہیں، جنات حضور سے محبت کرتے ہیں، حشرات الارض حضور سے محبت کرتے ہیں، جنگل کے درندے اور پرندے حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے حضور سے محبت کی؟ آؤ ایک دو واقعے بتا دوں میرا آقا وہ ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، وجد میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا احد کیا ہو گیا ہے؟ خیر تو ہے
کہنے لگا آقا اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں۔ کیسے ناز کر رہا ہوں؟ کسی پہاڑ کو یہ شان نہیں ملی میرے آقا کے قدم اس پہ لگے ہوں، لیکن اونٹ پہاڑ وہ ہے جس پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ وہ کہنے لگا آج مجھے ساری کائنات کے پہاڑوں سے میرا سر بلند ہو گیا ہے کہ نبی کے قدم میرے اوپر لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی نے فرمایا قدم قدم پہ ہے برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ایک سرائی کی کشار کہتا ہے عبداللہ دا چند، سب کہہ دو سبحان اللہ، عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیدا گیا، رنگ لیدا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا او لوگوں میری زبان سے سنو، اونٹ پہاڑ وہ ہے جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اونٹ پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سنگ ریزے جو ہیں، یہ پتھر جو ہیں، یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ہر بات ایسی ہے جس کو شروع کرو نا پورا رات گزر سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کو صرف گلدستہ پر بس بیان کروں تھوڑا سب کا، تاکہ پتہ چلے میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل آیا، مٹھی بند ہے، کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں آسمانوں کی باتیں جانتا ہوں، مولانا روم کہتے ہیں مجھے ترجمانی کرنے دیجئے کہ وہ ابو جہل نے حضور کو کیا کہا؟ کہا گر رسولی چیز تو در مشتم نہا، گر رسولی چیز تو در مشتم نہا، گر خبرداری راز آسمان۔ کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں آسمان کے راز جانتا ہوں، جی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو آئے تو بتائیں نا میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل پہلے بھی تو نے بڑے وعدے کیے ہیں، لیکن مجھے لگتا آج بھی تو وعدہ خلافی کرے گا۔ کہنے لگے نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ بتا میں بتاؤں کہ وہ چیز کیا ہے یا وہ چیز بولے میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ پڑھتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی وہ دیا ہے جو کل کائنات کا نبی بن کے آیا ہے، کل انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہے، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔
اس رسول امین کے لیے، کیسا رسول امین ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اس کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر میں لائی گئی. وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے کہ رحیم یار خان کی گلیاں سجا دی جائے، یہاں خوشبوئیں بکھیر دی جائیں، پر وہ تو کل کائنات کا نبی ہے. فرمایا بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ شان اللہ نے میرے اور آپ کے آقا. اور وہ کیسا نبی ہے جس کی حکمرانی زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، پہاڑوں پر بھی ہے. فرمایا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. سب کہہ دو سبحان اللہ. نبی کی شان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ نبی ہے جس کا سکہ حکومت آسمانوں پر بھی ہے، جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہے، جس کی حکومت دریاؤں پر بھی ہے. ارے اس کی حکومت تو ہے ہی ہے. حضور کے غلاموں کی بھی کائنات کے اندر اللہ نے حکومت. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیرے نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. وہ محبت عالم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت امتی پر فرض ہے، مستحب نہیں، فرض ہے. اور فرضیت کا اعلان خود رب کائنات فرماتا ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. میرے حبیب اعلان فرما دیجیے، اگر تم نے اپنے باپ دادا کو اہمیت دی، نمبر 1، وابناؤکم اور اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. حالانکہ حضور کی شریعت کہتی ہے باپ کا ادب کرو. پھر یہاں مزید تحقیق کے لیے اللہ کریم نے فرمایا باپ کا. آج دیکھو آج کا نوجوان باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور آپ نے اخباروں میں پڑھا جائیداد کے پیچھے باپ کو قتل کر دیا، ماں کو مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب ماں باپ معاشرے میں ذلیل ہونا شروع ہو جائیں گے پھر سمجھو قیامت آ جائے گی. حضور کی شریعت نے تمام افراد شریعت کا تحفظ کیا ہے. ماں باپ کا کیا مقام ہے اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. فما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ کی عبادت کے بعد، نبی کی اطاعت کے بعد، کائنات کے اندر اگر کوئی بزرگ ترین ہستیاں ہیں خدا اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت صحابہ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، حضور نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گفتگو کا ایسا انداز بخشا تھا کہ آپ ایک جملہ بولتے تھے گویا کہ سارے سمندر کو ایک جملے میں بند کر دیا.
जब पूछा गया माँ बाप का क्या हक है, हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत है, तेरे माँ बाप तेरी जहन्नम है। गोया के हुजूर ने फरमाया कि दो मोटरवे जा रही हैं, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। माँ बाप को राजी करके जन्नत हासिल कर ले, माँ बाप को नाराज करेगा तो जहन्नम है। ये दो ही मोटरवे हैं, इसके अलावा कोई तीसरी मोटरवे नहीं है। ये माँ बाप का हक किसने बयान किया है? मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औलाद से मोहब्बत, हुजूर ने फरमाया ईमान का हिस्सा है, औलाद से मोहब्बत करो जायज तरीके से। ये नहीं कि उधर हुजूर की जात आई, इधर तुम्हारे माँ बाप आ गए, उधर हुजूर की जात है, इधर तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। तुम अगर हुजूर के मुकाबले में अपनी बिरादरी, अपने माँ बाप, अपनी औलाद को अहमियत दोगे और हुजूर की शरीयत को पसे-पुश डालोगे तो फरमाया ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खालिक कायनात फरमाया, मसूरात तशरीफ फरमा है, बीवी का बड़ा हक है, माँ का बड़ा हक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से मोहब्बत करके बताई है। आज कई जाहिल हैं, वो ये कहते हैं मेरा घर में इतना टैका है, मैं जाऊं ना बच्चे सहम जाते हैं, बीवी डर जाती है। तो फिर तू खामिद तो ना हुआ, तू तो कोई दरिंदा हुआ जिसको देख के दुनिया डर जाती है। इंसान को देख के तो इंसान खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, आपसे पूछा गया सहाबा से, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, हुजूर की घर की जिंदगी कैसी है? फरमाया हुजूर को कभी हमने देखा कि हम किसी और काम में मसरूफ हैं, झाड़ू देना भूल गए, उधर दूसरे काम की मसरूफ हो गए, हुजूर खुद झाड़ू उठा के घर में झाड़ू दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर कभी हमने देखा बर्तन धो रहे हैं, कभी हमने देखा हुजूर अपनी जूती मुबारक को गांठ रहे हैं। ये काम आपने क्यों किया? कल मेरी उम्मत के गरीब लोग जो होंगे मजदूर, दुनिया हिकारत की निगाह से न देखे, जब हिकारत की नजर से देखने लगे तो उनके ज़हन में आए ये तो काम हमारे नबी ने किया है, वो नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हम नौकरों के साथ क्या हशर करते हैं? आपने आए दिन पढ़ा, बच्चों के साथ जो मालकन होती है वो क्या करती है? स्त्री लेके उनके जिस्म पर दाग दिए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। कितनी मिसालें भरी पड़ी हैं। हुजूर ने अपने नौकरों के साथ कैसे मामला किया? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दफ़ा हम सोए हुए थे, ये तो हुजूर के सदके में हमें ये छत दिए हैं ना, ये पंखे दिए हैं। हुजूर का घर मुबारक तो बिल्कुल छोटा सा था और छप्पर डाला हुआ था, कमरे, ये हमारा टीवी लॉन है जी, ये गेस्ट रूम है जी, ये फलां रूम है जी। अल्लाह के नबी का तो बिल्कुल सादा घर था। फरमाया दोपहर का वक्त है और अरब की जो गर्मी है, अल्लाह माफ करे कितनी गर्मी होती थी उस, आज से 1400-1500 साल पीछे चले जाओ। फरमाया हम उस छप्पर के नीचे सोई पड़ी है और बरीरा लौंडी है, नौकरानी है बरीरा, वो भी सोई हुई है। हुजूर उठे, हुजूर ने देखा गर्मी बड़ी है, मुजम्मिल वाली चादर हुजूर ने हाथ में ली, पंखे तो थे नहीं। हजरत आयशा फरमाती है अचानक मेरी नजर खुली, हुजूर मुझे भी झांक रहे हैं, हुजूर नौकरानी को भी झांक रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये नबी का किरदार है, ये नबी की सीरत है। और बीवियों से हुजूर ने प्यार कैसे किया? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दफ़ा पानी के लिए घड़े के पास गई और कटोरे में पानी डाला, करीब करने लगी तो हुजूर ने फरमाया आयशा पानी पी के ना मुझे फिर बाकी देना। ये जरा सोचो, आज हामिद अगर बीवी का जूठा पी ले आदन रन मुरीद है,
یہی ہے نا. لیکن اللہ کے محبوب سیدہ عائشہ کو کیا فرماتے ہیں؟ پانی پی لے، پھر بچا ہوا مجھے دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور آپ پہلے پی لیں. فرمایا نہیں پہلے تم پی لو. اب اگلی بات سنو، بیویوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے. بیوی نفرت والی چیز نہیں، محبت والی چیز ہے. انسان نے دنیا میں گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. انسانی زندگی گزارنے کے لیے خامد اور بیوی یہ ایک گھر کے سربراہ ہیں، اور بن جائے تو جنت ہے، نہ بنے تو جہنم ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پی لیا تو حضور نے فرمایا پی لیا اور پی لو. رسول پی لیے. پھر حضور نے وہ پیالہ پکڑا اور فرمایا عائشہ ذرا نزدیک آؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک تشریف لائیں. فرمایا عائشہ مجھے بتاؤ تیرے لب کس جگہ لگے تھے. سیرت مصطفیٰ دیکھی. وہ شرمانے لگے. فرمایا نہیں، امت کے لیے سبق ہو. کل آئیں گے 30 مار خان جو کسی کے بہو بیٹی کو ذلیل کریں گے گھر میں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی رکھ کے بتایا یا رسول اللہ اس طرف سے میں نے پیا. جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پیا تھا، نبی نے وہیں منہ لگایا، بتایا بیوی سے یوں محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی کی سیرت. تو میں آج یہ کر رہا تھا، اللہ کریم نے مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. ساری کائنات سے زیادہ تمہارے دل میں اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. اور اللہ کو خالی خولی محبت بھی پسند نہیں. وہ محبت پسند ہے جس محبت میں اتباع مصطفیٰ بھی ہو. ہم صرف محبت میں تو کرنے میں شیر ہیں لیکن تابع داری کرنے میں پیچھے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی سیرت کو کیسے اپنایا. حضرت حذیفہ بن یمان جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان تھے. ایران کے بادشاہ کے ساتھ صحابہ کا پالا پڑ گیا. اس نے گفتگو کرنے کے لیے کہا بھی 2 بندے تمہارے آئے ہمارے ساتھ گفتگو کریں. حضرت حذیفہ بن یمان پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے پاؤں ہیں. جب پہنچے تو دربان جو کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا یہ کون آ گیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پسینے سے بھرے ہوئے ہیں اور مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میرا نام حذیفہ بن یمان ہے، تمہارے بادشاہ نے مجھ سے مذاکرات کرنے کے لیے بلایا ہے، اس کو جا کے بتاؤ نبی کا غلام آیا کھڑا ہے. کہنے لگے جی اس طرح تو نہیں جا سکتے. کس طرح جا سکتے ہیں؟ ذرا کپڑے تبدیل کر لیں. فرما بادشاہ کو جا کے کہو ملنا ہے تو انہی کپڑوں میں ملو، نہیں ملنا ہے تو ہم جا رہے ہیں. جب انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی وہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ کنڈیشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کپڑے نہیں تبدیل کرنے، کہا ان کو بلا لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاتے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور جا کے جو اس کی وہ قالین پڑی ہوئی ہے نا اس میں جا کے ٹھوک دیا. آج پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زبانی پلاؤ پکا رہے ہیں. زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک جسم ہے، دانت میں تکلیف ہو سارا وجود پریشان ہوتا ہے. ایک مسلمان ملک پہ آفت آئے، مسلمانوں تمہاری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اور ایک وقت مسلمانوں کی تاریخ کا کیا ہے؟ فرمایا ہم دل کے غنی تھے، دنیا میں محتاج نہیں تھے غیروں کے، اب
دستے نگر ہیں مغرب کے، ہم شان مسلمان بھول گئے، تھے کیسر و کسریٰ قدموں میں، ایک دھوم مچی تھی عالم میں، سب لفظاں تھے شاہان جہاں، ہم ستوت ایمان بھول گئے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھ، اللہ نے تجھے کیا شان بخشی تھی۔ تیری بات دریا مانتا تھا، تیری بات آگ مانتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ کہتا ہے اگر عمر کو چند سال اور زندگی مل جاتی، پوری دھرتی پہ نبی کے کلمے کے بغیر کوئی اور کلمہ پڑھنے والا کائنات میں ہوتا ہی نہ۔ سبحان اللہ، اتنی فتوحات ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، اور کسی نے آ کے بتایا حضور آگ لگ گئی ہے، آگ شہر کی طرف آ رہی ہے۔ آپ اٹھے، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، جس طرح کبڈی پہلوان کھیلتے ہیں نا، ایک دوسرے کی طرف یوں ہاتھ کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو آگ آ رہی ہے اپنی تھپیڑوں سے اس کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ کرتے کرتے ایک وادی آئی، آپ نے یوں ہاتھ کیا، اور ہاتھ کرنے کے بعد فرمایا قیامت آ سکتی ہے، اب آگ مدینے میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی نے فرمایا کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھے؟ ساری دنیا سے محمد کے قلندر اچھے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول ہے، جنگل کے چاہیے چھاونی کے لیے، افریقہ کے جنگل ہیں جن میں انسان دن میں بھی تصور نہیں کر سکتا جائے۔ فاروق اعظم حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کا نام ہے، پاؤں میں جوتے نہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، اور جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ایھا السباع والکلاب، اے جنگل کے درندوں اور پرندوں میرا تعارف سنو۔ آج ہم کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں فلان چودھری کا بندہ ہوں۔ نبی کے غلاموں نے کیا کہا؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا تعارف سنو، میں نبی کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اخرجوا من ھذا البر، تمہیں رات کا ٹائم دیا جاتا ہے، صبح کا سورج چڑھے تم میں سے کوئی یہاں نظر نہ آئے۔ ایک وقت وہ تھا تو آرڈر دیتا تھا، جنگل کے درندے بات مانتے تھے، ہواؤں کے رخ تیری بات مانتے تھے۔ جب نبی کی سیرت کو تم نے چھوڑا، جب نبی کی صورت کو تم نے چھوڑا، جب نبی کی تابعداری کو تم نے چھوڑا، تو گھر کی چار دیواری کے اندر تو ذلیل ہو کے رہ گیا ہے۔ تو سارا دن اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹے پانی کا گلاس دے دے، بیٹے فلانا کام کر لے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے، پرواہ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فرمان نبی کی سیرت کو، نبی کی سنتوں سے مذاق کرو گے تو پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا، تو اپنی موت کی خواہش کرے گا، ہائے میری موت آ جاتی، مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میری اولاد میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ بھائیو آج ہم دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے بیٹی کو وراثت میں حق دیا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو وراثت میں بیٹیوں کو حق دیتے ہیں؟ بڑے بڑے حاجی، کیا فائدہ حج کرنے کا؟ بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، لیکن جب جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بھائیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن سنو، نبی نے ہمیں بتایا بیٹی کا کیا مقام ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جب گھر میں حضور کے گھر میں تشریف لاتی اللہ کے نبی کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے اور پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہیں. تیرے گھر میں بیٹی آتی ہے, تیری بہو کے تیور بدل جاتے ہیں جی, تیری بیٹیوں بکیوں کے تیور بدل جاتے ہیں. یہ آج سارا ٹپر لے کے کیسے ہمارے گھر آ گئی ہے؟ کیا اس کے باپ کا یہ گھر نہیں ہے؟ جو بہو آج روتی ہے ہمارے ساتھ ساس صحیح کام نہیں کرتی ہے, تم دیکھو تم اس ساس کی بیٹیوں سے تمہارا بہیو کیا ہے؟ تم ان کا حق ادا کرتی ہو, پھر بھاگتی ہو ہمارے پاس تویز دے دو. جی تویز تو ایک ہی ہے, وہ حضور کی سنت کا تویز ہے کہ وہ حضور کی اداؤں کو اپنا لو. اللہ فرماتا ہے ساری مشکل کوشاں تمہاری کرتا ہے. سبحان اللہ. تو میں آج یہ کر رہا تھا, یہ بات کر کے تقریر ختم کرتا ہوں. بیٹیوں کو جو حق نہیں دیتے, ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرمایا جو یتیموں کا, بیواؤں کا, کمزوروں کا حق مارتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وہ آج تو خوش ہو رہے ہیں, اتنے مربع, اتنے ایکڑ, اتنی کنالے, اتنے پلاٹ میں نے اپنے نام کرا لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تم کھاؤ گے نا تو یوں سمجھنا جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہو. آج الحمدللہ یہاں اس مدرسے میں 3 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, 3 بچوں نے قرآن مجید ناظریں پڑھا ہے, 4 بچیوں نے قرآن مجید ناظریں پڑھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مدارس نے معاشرے کو کیا دیا؟ مدارس نے آپ کے ایمان کا تحفظ کیا ہے, علماء نے تمہارے دین کا تحفظ کیا ہے. آج اگر پاکستان میں مدارس نہ ہوتے تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج ہمیں نہ پتہ چلتا ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. جماعت والے لوگ بیٹھے اپنی کارگزاری سناتے ہیں, ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں نام سے پتہ چلتا ہے یہ نام تو مسلمانوں والا ہے یہ عیسائی. تو جب پوچھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہمیں تو پھر کسی نے بتایا نہیں, کوئی یہودی ہو گیا, کوئی عیسائی ہو گیا. یہ پاکستان میں مدارس دینیہ کا فیض ہے. آج ہمارا ایمان محفوظ ہے, آج ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا, محفوظ کیا, حافظ قرآن ہوا, اس کو خالق کائنات کیا انعام دیتے ہیں دنیا میں. دنیا سے جب وہ جا رہا ہے, آج کسی جرنیل کے لیے, کسی وزیر اعظم کے لیے, کسی دنیا دار کے لیے یہ اعلان نہیں کہ وہ جب قبر کے اندر رکھا جا رہا ہو اللہ قبر کو وحی کر رہا ہو کہ یہ خیال کرنا یہ کون بندہ آ رہا ہے. لیکن ایک مزدور کا بیٹا, ایک دھرکھان کا بیٹا, ایک موچی کا بیٹا, اس سے اور نیچ کیا کر سکتے ہو؟ لیکن ہے وہ حافظ قرآن. جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے, میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اوحى اللہ الی الارض, خالق کائنات مٹی, زمین کی مٹی پر وحی کرتے ہیں اللہ تاکلی لحمہ, اس کے جسم کو نہ چھیڑنا. یہ میرے کلام کا حافظ آ رہا ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. اللہ تاکلی لحمہ, اس کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. قبر کی مٹی جواب دیتی ہے کیف آکل لحمہ, یا اللہ اس کو میں کیوں کھاؤں. وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ, تیری کلام جس کی زبان پر رہی ہو میں تو اس کی حفاظت کروں گی, اس کی میں خوشیاں بانٹوں گی, میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گی. یہ قرآن پڑھنے والا, چاہے وہ ناظر قرآن پڑھا ہوا ہو, چاہے وہ قرآن مجید کا حافظ ہو,
دونوں کے لیے 22 لاکھ سے زیادہ نیکیاں جس بچے نے، جس بچی نے، جس ماں بہن بیٹی نے قرآن مجید کو ختم کیا، 22 لاکھ سے زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں۔ الحمدللہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، یہ جامعہ قادریہ کا فیض ہے، جس طرح ہمارے شاگرد پہلے کہہ رہا ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ پورے اس ڈویژن بہاولپور کے اندر جو فیض آپ کو دینداری نظر آ رہی ہے، یہ وہ میرے بزرگوں کی محنتیں، جو اس وقت جب رحیم یار خان میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں تھا، کوئی جناب والا فتویٰ دینے والا نہیں تھا، جو پرانے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے 3 دادا جی تھے، قاضی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی محمد خلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ فرشتہ صفت انسان تھے۔ قاضی محمد خلیل صاحب تو وہ تھے جو حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں تھے۔ چند شاگردوں کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے سند لکھ کے دی تھی، ان میں سے ایک میرے دادا قاضی محمد خلیل صاحب، جن کے علم کا مقام یہ تھا کہ حضرت بنوری رحیم یار خان میں تشریف لائے، مولانا غلام اللہ خان صاحب تشریف لائے، تو میرے دادا کی ملاقات کے لیے جامعہ قادری میں تشریف لائے کہ یہاں ایک مرد مجاہد رہتا ہے۔ مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم، اور ان کے والد سے مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، وہ عام عالم کو گنتی میں نہیں لاتے تھے، لیکن قاضی محمد خلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے دلہ منڈی کی مسجد میں گھوڑی پر سوار ہو کے بستی مولویاں سے اگر کوئی مرد کلندر آتا تھا، وہ مولانا عبد الرحیم صاحب تھے، فرماتے تھے اس علاقے میں اگر کوئی عالم ہے تو قاضی محمد خلیل صاحب۔ یہ ان کا فیض ہے، ان کی تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بس وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اور وہ اللہ کرے بس یہ ہماری محنت اللہ قبول فرمائے، اور تا قیامت ان کا لگایا بوٹا جو ہے وہ چلتا رہے، اور اس کا فیض جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا رہے۔ اللہ کریم مولانا صاحب کو بھی جو ہے وہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور آپ حضرات جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دامیں دل میں سخریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔